دیکھیے یہ بھی مقام تمیز اور تہذیب و ادب ہے کہ بندے نے کون سا نام کہاں لینا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کون سا نام کہاں لینا ہے، قرآن کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا، یا علی کہاں کہنا ہے یہ کہاں نہیں کہنا، یا رسول کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا۔ میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں ایک لطیفہ والی بات بھی اور بتائی تھی کہ میں نے کہا کہ ایران کے مولانا دیکھیے کئی چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ اکثر وہ شیعہ ہوں گے جو نسلی شیعہ ہیں، بندہ نسلی بھی ہو اور اصلی بھی ہو۔ نسلی بننا بڑا آسان ہے، اصلی بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب نسلی سنی بھی ہیں، نسلی وہابی بھی ہیں۔ نسلی کا مطلب کیا باپ شیعہ تھا، دادا شیعہ تھا، میں بھی کیا بنا، شیعہ بنا۔ میں نے اس نسل سے جو مجھے تشیع ملا ہے اس تشیع کو میں نے اصل تک لانا ہے۔ آپ شیعہ بنے ہو، آپ کے والد کی محنت ہے، اس میں آپ کی محنت نہیں ہے۔ آپ محب اہل بیت تو آپ کی ماں کی محنت ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اب آپ کی محنت کیا ہے، اصل یہ ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہمیں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے عقیدے کی، سوچوں کی، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز میں سوچ نہیں رہے ہوتے۔ جیسے جلوس نکلا تھا کراچی میں اور سارے لوگ نعرے مار رہے تھے کافر کافر، شیعہ کافر، تو کسی اینکر نے ان سے پوچھ لیا کسی کو پکڑ کے، بھائی کیوں بول رہے ہو؟ کہ پتہ نہیں مولوی نے بولا ہے۔ ایک دلیل اس بندے کے پاس نہیں تھی میں اس کو کافر کیوں بول رہا ہوں۔ یہ دیکھا دیکھی میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، قرآن نے اولئک کالانعام کی اصطلاح استعمال کی۔ اللہ کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ دکھا رہے تھے ایک ڈاکومنٹری میں کہ ایک بھینس چلی اور اپنا ٹرین کی پٹڑی پہ آ گئی اور ٹرین نے اسے ہٹ کیا۔ پچھلی بھینسیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ بھی باز نہیں آ رہی، وہ بھی ٹرین کی پٹڑی پہ چڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک آپ دیکھو کہ بکری نیچے گرتی ہے، پچھلی بکریاں بھی اس کے پیچھے نیچے۔ اگر انسان کی فطرت ایسے ہو جائے کہ یہ صرف کاپی پیسٹ اور فٹ پرنٹ کو پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جاؤ، یہ نہ سوچے کہ واقعاً جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے سکھایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو بعض اوقات کئی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو کہاں کہنا چاہیے۔ تو ایک ایران کے مولانا صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ محرم کے عشرے تھے، پڑھ پڑھ کے رات کو ہم گھر آئے۔ اب ظاہر ہے دیر سے گھر آئے، کہتے ہیں اکیلے گھر میں رہتے تھے، تو ہم نے کیا دیکھا، گھر میں ہمارا جتنا کمرے کا سامان تھا تو کسی صاحب نے سارا جمع ومع کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا ہے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ کسی چور کی کارروائی ہے اور پورا صفایا کیا ہوا اس نے سارے سامان کا، اور ایک پوری گٹھڑی بھی باندھی ہوئی ہے، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے اور سامان کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں میں اندھیرا تھا صحن میں، لائٹ وائٹ نہیں تھی، تو میں دروازے کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، اتنی محنت کی ہے تو لے جائے، اب کیا روکنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے اس کپڑے میں سارے سامان کو جمع کیا، اب گٹھڑی بہت وزنی ہو گئی، اب جب اٹھانے کی باری آئی تو اس نے 2-3 بار کوشش کی، گٹھڑی اسے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اب کہتے ہیں میں نے سوچا اس کی مدد بھی کر دوں، گٹھڑی پہ تاکہ اٹھا لے۔ اب چور کو نہیں پتا کہ مولوی پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اب ایران کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ نا۔ اگر فیلکن میں آپ کی چوری ہو جائے تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہو بھائی کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیو رضویہ میں چوری ہو جائے، انچولی میں چوری ہو جائے، گلستان سوسائٹی میں چوری ہو جائے، تو بندہ تو یہی بولے گا کہ جب سارے گھر شیعوں کے ہیں تو مطلب چور بھی کوئی اپنا ہی ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی کیونکہ ایران کا مطلب سارے کے سارے وہاں شیعہ ہوتے تھے۔ اب کہتا ہے کہ جب گٹھڑی اس سے نہ اٹھی نا تو اس نے بڑا زوردار یا علی کہہ کے اٹھانا چاہا، تو کہتا ہے اس نے یا علی کر کے گٹھڑی کو اٹھایا، تو اب مجھ سے کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا اٹھانا تھا تو کوئی شیطان کا نام لیتا بدبخت، تو چوری بھی کر رہا ہے اور علی کا نام بھی لے رہا ہے۔ اور کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے تو بندے کو تمیز ہونی چاہیے
کہ میں نے علی کا نام عبادتوں میں لینا ہے، چوریوں میں نہیں لینا ہے۔ میں نے علی کا نام میں نے اہل بیت کا نام طہارتوں میں لینا ہے، نجاستوں میں نہیں لینا۔ تبھی خدا نے قید لگا دی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ فرمایا یہ نہیں کہ میں ہر کسی کی نماز قبول کروں گا، یہ نہیں کہ میں ہر کسی کا روزہ قبول کروں گا۔ خوارج نے کتنی نمازیں پڑھی، آج بڑا بتایا جا رہا ہے کہ امیر شام بڑا نمازی تھا۔ ایک کراچی کے صاحب ہیں، باپا صاحب، بڑے مشہور ہیں، پاپا جانی کہہ رہے ہیں، کس کی جان ہے مجھے نہیں پتا وہ۔ تو آج کل یہ بڑے فضائل بالاخص ان کے بیان کیے جا رہے ہیں جو اہل بیت کو جنہوں نے تکلیفیں دیں، امام حسن کو جنہوں نے تکلیفیں دیں۔ میں نے کئی چیزیں ان کی بیان کی ہیں، لیکن جب انسان کی سوچ میں کجپن آ جائے، سوچ اس کی ٹیڑھی ہو جائے، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ فضیلت کے لیے ہے یا اس میں توہین بھی پائی جاتی ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا ریسنٹلی، اب پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں سے نکالتے ہیں، واقعات کہاں سے نکالتے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ امیر شام جناب معاویہ کو صبح کی نماز کے لیے ابلیس نے اٹھایا۔ یہ آج ریسنٹ میں نے سنا، کہا کہ ابلیس نے اٹھایا۔ میں نے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ابلیس نماز کے لیے اٹھانے آ رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے انہوں نے تعجب سے پوچھا امیر شام نے کہ بھائی آپ نے نماز کے لیے مجھے کیوں اٹھایا؟ شیطان کا کام نماز قضا کروانا ہے، نماز کے لیے اٹھانا تو نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے تو خواب میں یزید کو بھی دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ شیطان تو اس پہ راضی ہے نا کہ نماز قضا ہو جائے، مومن کی نماز قضا ہو جائے، مومن روزہ نہ رکھے۔ تو شیطان نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ امیر شام کی پکڑ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ تو کہہ رہے انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں تب تک میں جانے نہیں دوں گا۔ اور جب بڑا اصرار کیا کہ بتاؤ تو صحیح، تو ابلیس نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر میں آپ کو نماز کے لیے نہ اٹھاتا تو آپ کی نماز ہو جاتی قضا، اور جب نماز قضا ہو جاتی تو آپ توبہ کرتے، اور وہ اس قدر آپ توبہ کرتے، اس قدر آپ گریا کرتے کہ خدا کو آپ پہ رحم آ جاتا، اور اس رحم کی وجہ سے خدا جو آپ قضا نماز پڑھتے اس کا ثواب ادا سے زیادہ دیتا۔ لہٰذا میں نے اس ثواب سے بچانے کے لیے آپ کو نماز پہ اٹھایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے یا توہین بیان کی جا رہی ہے، اس ثواب سے بچانے کے لیے۔ مطلب یہ جتنے لوگ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں تو ان سب کو ابلیس اٹھا رہا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں، میں نے کون سا نام کہاں پہ لینا ہے، کون سا نام کہاں پہ نہیں لینا۔ ایک چیز ہمیں نسلاً ملتی ہے، وہ تو ایک اللہ کی عطا ہے، لیکن اس چیز کو اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح اپنائیں، جس طرح جناب سلمان نے اپنایا، پہلے زرتشت، پھر کرسچن، اس کے بعد سلمان مسلمان کے بعد مومن بنا، پھر ایمان کے 10ویں درجے پر آ گئے۔ یہ اسٹرگل تھی جناب سلمان کی، اور مومن یہ سوچے کہ سلمان کا سلسلہ بند ہو گیا، نہیں میرے عزیز، یہ سلسلے بند نہیں ہوتے۔ تو بھی آج امام زمانہ کا سلمان بن سکتا ہے، تو بھی امام زمانہ کے لیے مالک اشتر بن سکتا ہے۔ جس طرح امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے، حضرت حسین کو عباس کی ضرورت ہے، اسی طرح امام زمانہ کو بھی کسی عباس کی ضرورت ہے۔ تو اپنے امام کے بازو بنو، اپنے امام کی آنکھیں بنو، اپنے امام کی زبان بنو، اور یہ تب ہوگا جب آپ ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ دیکھیے شریعت کا نام کیا ہے، آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، مثلا فیلکن اس کا نام ہے، اب اس سوسائٹی کے رولز کو فالو کرو گے تو سوسائٹی رہنے دے گی۔ سوسائٹی اپنے رولز بناتی ہے، اس کی باؤنڈریز کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے جس کو سوسائٹی نے منع کیا ہے۔ اب اگر سوسائٹی سے باہر چلے گئے تو آپ کو کھلم کھلا آزادی ہے، جو کرو آپ کو کرنا ہے۔ تو خدا بھی کہتا ہے اگر اسلام کی باؤنڈریز میں آئے ہو،
اگر تشیع کی باؤنڈریز میں آئے ہو تو وہی کرو جو اسلام تجھے اجازت دیتا ہے. تو حدود الہی میں زندگی گزارنے کا نام ہی مومن اور سلمان بننا.